بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہوا ابھی تک اور جن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی رشتہ نہیں دیتا یا کوئی پسند کا رشتہ نہیں ملتا، کوشش تو ہوتی ہے، نیت تو ہوتی ہے شادی کرنے کی، رشتہ کرنے کی، لیکن باوجود کوشش کے کوئی جو صحیح رشتہ ہوتا ہے، جس کی تلاش ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تو ایسے میں بعض لوگوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، اوور ایج ہو جاتے ہیں بعض، تو ان کا اب کیا شریعت ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی کرنا جو ہے وہ نبیوں کی سنت ہے، ہماری سنت ہے، اور جو شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب اس کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی نیت شادی کرنے کی تھی یا ہے، انہوں نے کوشش بھی کی رشتہ کرنے کی، شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، لیکن انہیں صحیح رشتہ نہیں مل رہا۔ اب صحیح رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ دیکھو نا، آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں گمراہیاں زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں۔ تو جو انسان ہوتا ہے وہ اچھا رشتہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نیک رشتہ ملے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک رشتہ نہیں ملتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اور پھر آج کل لوگوں کی جو سوچیں ہیں وہ بھی اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ بھی پھر جو ہے نا فرمائشیں کرتے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، لڑکا ایسا ہو، لڑکی ایسی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی وجہ سے پھر وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور جس انسان کی نیت ہوتی ہے شادی کرنے کی، رشتہ کرنے کی، اس پر لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ اس کا پیسہ تھوڑا ہے، اس کی جائیداد تھوڑی ہے، اس کا بینک بیلنس تھوڑا ہے، یہ کچھ کماتا نہیں ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، یا یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ شادی نہیں کر پاتا، یا اس طرح ایک لڑکی ہوتی ہے اس پر بھی ایسے ہی اعتراض کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا۔ تو نیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی شادی کرنے کی، رشتہ کرنے کی۔ تو لہٰذا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اطلاق ایسے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کی تو نیت صاف ہے، کلیئر ہے، شادی کرنے کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہوا، اوور ایج ہو گئے ہیں، تو خیر ہمت تو نہیں ہارنی چاہیے انسان کو، کسی بھی ایج میں کوشش جاری رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ شادی جب تک انسان زندہ ہے وہ شادی کرنے کا اہل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو کوشش جو ہے نا وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے رشتہ ڈھونڈنے کی۔ لیکن اب رشتہ نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا، تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ ایک مصیبت ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے۔ تو ایسے لوگ جو بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تو ان کی نیت تو تھی شادی کرنے کی، لیکن رشتہ نہیں مل رہا، لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسئلے بن گئے ہیں رشتہ کرنے میں، کوئی رشتہ دے نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو لہٰذا اگر یہ صبر کریں گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ ہم تو آزمائش میں ڈالیں گے بندے کو، جان و مال کا نقصان ہوگا، تو یہ جان کا نقصان ہے، یہ ان کی جان پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تو اس میں اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائشوں میں ڈالیں گے، جان و مال کا نقصان ہوگا، اور وہ اگر صبر کریں گے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ خوشخبری اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگی، وہ ہوگی مرنے کے بعد، جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں۔ تو لہٰذا جو لوگ اس دنیا میں بغیر شادی کے رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جن کو رشتہ نہیں مل پایا، تو وہ مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک تنہائی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا درجہ اور مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے تعلق نہ توڑے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمازیں نہ چھوڑے، نیکی کے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہ چھوڑے، اللہ پر ایمان رکھے، قرآن پڑھے،
ٹھیک ہے نا، اور اسلام کے احکامات پر اپنے حساب سے، یعنی کہ جتنی اس کی توفیق اور استعداد ہے، طاقت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ عمل کرے. تو یہ ہے صبر. اور برائیوں سے اور بدیوں سے بھی بچ کر رہے، یہ ہے صبر. ٹھیک ہے نا. ایک انسان کو اگر مطلب رشتہ نہیں مل رہا اور وہ برائیوں میں غرق ہو جائے، غلط کام شروع کر دے یا نمازیں چھوڑ دے، تو پھر تو وہ صبر نہیں ہے، پھر وہ گناہ گار بن گیا. وہ گناہ گار بن گیا، اس پر مصیبت آئی اور وہ گناہ گار بن گیا. اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم تو مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ بندے کا ٹیسٹ ہو، امتحان ہو کہ کون صادق ہے اپنے ایمان میں اور کون کاذب ہے. تو یہ مصیبتیں بعض دفعہ آتی ہیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مصیبت ہے کہ ایک انسان رشتہ کرنا چاہتا ہے، اسے رشتہ نہیں ملتا. تو اس صورت میں اس کو اب وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ہے آزمائش. تو لہٰذا اگر اس نے صبر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، برائیوں سے بچ کر رہتا ہے، تو وہ اگرچہ کہ اسے رشتہ نہیں ملا، لیکن اس کا درجہ اور مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. کیونکہ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان و مال کے نقصان سے. تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تو خود اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. یعنی اللہ کی طرف جب جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. تو اس لحاظ سے جن پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ قرآن کے مطابق بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے، بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے کہ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوئے، اوور ایج ہو گئے ہیں، مصیبت میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، تو وہ ہمت نہ ہاریں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پختہ رکھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی. اگر اس زندگی میں انسان کو مصیبتیں مل گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک زندگی اس کے بعد آنے والی ہے جہاں پر بھرپور اجر دیا جائے گا. تو جو لوگ اس دنیا میں مصیبتوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے اور صبر کیا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑے بڑے اجر جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.